جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجیلا ہیئر، اردو ڈپارٹمنٹ، دی ٹرسٹ اسکول. آج سے میں نے کوشش کرنی ہے کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ساتھ تھوڑا گرامر پہ ہم چلیں. اب گرامر میں اگر میں اس کی سٹارٹ کبھی بھی کرواؤں بچوں کو، چاہے 10th کلاس کو چاہے 6 کو، تو ہمیشہ اس کی بیس کا تھوڑا سا ایک دائرانہ نظر والی بات ہو جاتی، ریمائنڈ کروانے والی، کہ کسی بھی زبان کو آپ جب سمجھتے ہیں اس کی گرامر کو سمجھنے سے پہلے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے الفابیٹ سے آپ کام کرتے ہیں، حروف تہجی سے. تو حروف تہجی میں نے بنا لی ہے، اس پہ آن ایئر ہو جائے گی، ہو چکی ہوگی، کہ جتنے بھی حروف ہیں منفرد آوازوں والے، الف سے لے کر یہ تک، یا ان کے ساتھ دو چشمی ہے ملا کے جو آوازیں بنتی ہیں، مرکب حروف تہجی وہ کہلاتے ہیں. تو وہ سب منفرد آوازیں ہیں. اب ان آوازوں سے یا حروف تہجی سے مل کے بنتے ہیں لفظ. لفظ دو طرح سے بن جاتے ہیں، یا بامانی ہوتے ہیں یا بے معنی ہو جاتے ہیں. تو جو بامانی ہیں ان کو موضوع یا کلمہ کہتے ہیں، اور جو بے معنی ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ محمل. تو اب اس سارے سسٹم میں جب آپ کہتے ہیں کہ جی بامانی لفظ، تو پھر کلمہ ہوا یا موضوع اس کا ایک اور نام ہے، وہیں سے پھر آگے چلے گی نا. بے معنی کو تو نہیں ہم پکڑ کے بیٹھ سکتے، بے معنی تو ویسے ہی کلمہ کے ساتھ محمل جو ہے وہ استعمال ہوتا جاتا ہے. چلیں پھر آگے چلتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ کلمہ بامانی ہے تو اس کی آگے 3 قسمیں ہوتی ہیں، فعل اور حرف. تو یہ دیکھیے ہم کہاں رک گئے ہیں؟ اسم پہ. اسم کا بہت بڑا خاندان ہے جناب، ان کا تعارف کراتے کراتے ایک سے زیادہ ہمیں ویڈیوز بنانی پڑیں گی. تو کوئی بات نہیں، ہمیں کیا، ہم چھوٹا چھوٹا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے روز یاد کریں گے. اسم کہنا ہے ایک، تو اس کا تلفظ دیکھ لیجئے. پھر اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں کسی شخص، تو پھر چھوٹا سا آپ نے کوما ضرور لگانا ہے. اور جگہ جب اور یا لگاتے ہیں تو پھر کوما نہیں لگتا. یہ ایک کومک ہے، یہ بھی میں نے روموزے یا قاف پہ بنانی ہے. اس سے پہلے ہی میرے بچوں کو بہت سارا آ جانا چاہیے، تاکہ جب اس پہ ہم بات کریں تو آپ کہیں ہاں ہاں ہمیں تو اس کا پتہ ہے. تو شخص، جگہ یا چیز، یہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. چیز جگہ شخص، شخص جگہ چیز، چیز اور جگہ اور شخص، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اہمیت ہے نا ایک، جیسے شخصیت اوبویسلی کہ زیادہ اہم ہوتے ہیں تو ہم نے شخص رکھ لیا، پھر اس کے بعد جگہ کی باری آ گئی چیز کی. خالی جب لفظ آئے گا نا نام، یعنی کسی بھی شخص چیز جگہ کا نام جب آپ لیتے ہیں تو وہ اسم ہے. ناؤن آپ انگلش میں کریں گے تو فٹافٹ آپ کو پتہ چل جانا ہے. اب تھوڑی سی نشاندہی کی ضرور ہے انہوں نے علامہ اقبال پہ، لیکن پاکستان کو کون بھول سکتا ہے؟ شاعر کو کیسے آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ سارے ہی، شاعر بھی، پاکستان بھی، علامہ اقبال بھی، یہ سارے اسم ہیں. اسی طرح اگر ہمالیہ ہے تو پہاڑ بھی اسم ہے. کتا اگر اسم ہے تو جانور بھی ایک اسم ہے. کتاب اگر اسم ہے تو میز بھی ایک اسم ہے. تو لہٰذا یہ سارے شخص چیز جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں. اور آپ اس کو جتنا مرضی سوچتے جائیں، چیزوں کے نام لیتے جائیں، ارد گرد دیکھتے جائیں، یا وہ کسی شخصیت کا طرف چلا جائے گا خانے میں وہ لفظ، یا کسی جگہ کی طرف، اور یا چیز کی طرف. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے ہے. ہم نے آگے اس کو لے کے چلنا ہے کہ آپ دیکھیں اسم کی جو اقسام ہم نے دیکھنی ہے. تو 2 طرح سے ہم دیکھتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں معنی کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، یہ معنی کے لحاظ سے جو ہے اسم کی کتنی قسمیں ہیں جناب؟ 2 ہیں. ٹھیک ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں نکرہ اور ایک کو کہتے ہیں معرفہ. اچھا، بچے صرف جان چھڑاتے ہیں تعریف سے. تو تعریف آپ کو میں آسان بنا کے بتا رہی ہوں آپ کو، کہ جو آپ نے پہلے ترتیب دیکھی ہے نا، کسی شخص چیز جگہ، یا جگہ شخص جگہ یا چیز، تو اب صرف آپ نے اس کے ساتھ کیا لگا دینا ہے؟ لفظ عام لگا دینا ہے. کہ عام چیز ہو، عام شخص ہو، یا عام جگہ کے لیے ہم کوئی لفظ بولیں تو اس کو اس میں نکرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چیزوں کے عام نام کو اس میں نکرہ کہتے ہیں، شخصیات کے عام نام کو. اب کیسے عام نام؟ مطلب کیا کہ اگر تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب، چلیں اس میں تھوڑی سی بحث میں لاسٹ میں سمیٹتی ہوں، ابھی تھوڑا سا جلدی چل لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی ہے، لڑکی ہے، قلم ہے، میز ہے، کتاب ہے، کرسی ہے، شہر ہے، دریا ہے، لڑکا، آدمی، عورت، استاد، کسان،
جتنے مرضی نام لے لیں، جگہوں کے لے لیں، لوگوں کے لے لیں اور چیزوں کے لے لیں، یہ سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ ہمارے اس میں نکرہ کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر انہی سب کو آپ کوئی خاص کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں اس کے ساتھ، کون سا لفظ استعمال کر لیتے ہیں؟ خاص، یعنی کسی شخص، جگہ، چیز کے خاص نام کو آپ جو ہے وہ اس میں معرفہ کہیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ دو باتیں ہو گئی نا۔ اب دیکھیں ادھر اگر ہم کہتے ہیں کتاب، تو یہ معرفہ ہے، لیکن اس کتاب کو خاص نام دے دیا جائے، قرآن مجید کہہ دیں، باغ درا کہتے ہیں، بال جبریل کہہ دیں، توریت انجیل کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، تو وہ خاص نام جب دے دیا جائے گا تو وہ معرفہ ہو جائے گا۔ اگر رہنما لفظ استعمال ہو تو وہ نکرہ ہے، لیکن جیسے ہی اگر آپ رہنماؤں کا خاص نام لے لیتے ہیں، محمد علی جناح ہمارے رہنما، علامہ اقبال کہہ سکتے ہیں، جو ہے اور قوموں کے اپنے اپنے لیڈر گزرے ہیں، ان کا کوئی نام آپ دے دیں گے تو وہ معرفہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مینار پاکستان آزادی کا نشان کہہ دیں گے تو وہ صرف نکرہ ہو کے رہ جائے گا، لیکن جب اس کو خاص نام دے دیں گے کہ کہاں کا آزادی، ہمارا مینار پاکستان ہے، امریکہ کا بھی ایک نشان ہے، فرانس کا بھی شاید ایک نشان ہے، اس طرح ہر قوم کا اگر کوئی نشان ہے آزادی کا تو وہ پھر کیا کہلاتا جائے گا؟ معرفہ۔ اب یہاں میں نے رکی تھی نا، میں نے کہا تھا کہ ہم لاسٹ میں کریں گے، تو بس آپ نے اس کی ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ کس طرح سے کرنی ہے کہ آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو الف اور بے کا کالم بنا لیں، ایک طرف آپ عام نام لکھ لیں، لیکن پھر دوسری طرف اسی نام کو خاص کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مثالیں دے دیتی ہوں چند، باقی میرے بیٹے بنائیں گے۔ جیسے کہ ہم لکھ دیتے ہیں، یہی ابھی ہمارے سامنے بھی مثال آئی تھی کہ کتاب لکھ دیں تو دوسری طرف خاص نام لکھیں کسی کا بھی۔ اگر ایک طرف آپ لکھتے ہیں قلم تو دوسری طرف یعنی یہ آپ نے الف کو نکرہ کہا اور بے کو اگر آپ معرفہ کہہ رہے ہیں، میں اس ترتیب کے ساتھ چل رہی ہوں۔ اگر آپ نکرہ میں لکھتے ہیں قلم تو معرفہ میں ڈالر یا ڈکس یا اس کا بتائیں گے۔ اگر آپ الف میں نکرہ میں لکھتے ہیں پنکھا تو وہ نکرہ رہے گا، لیکن معرفہ میں آپ اس کو رائل فین، جی ایف سی فین، پاک فین، جو بھی کمپنیاں ہیں نا مختلف، وہ چلیں۔ اب اس مثال کے بعد تو آپ کو ساری سمجھ آ جانی چاہیے کہ نکرہ میں آپ لکھتے ہیں اسکول، لیکن معرفہ میں جتنے بھی اسکول ہیں جو نام آپ لکھیں گے تو وہ معرفہ ہوتے جائیں گے۔ دی ٹرسٹ اسکول معرفہ، سوسائٹی اسکول، ایل جی ایس اسکول، دی ایجوکیٹرز اسکول ہے، دار ارقم اسکول کی سیریز ہے، تو جو آپ خاص نام رکھتے جائیں گے وہ ہوتا جائے گا۔ چلے اب اس کو یوں بھی ہم سم اپ کر سکتے ہیں کہ تمام جتنے دریا ہیں ان کے جو خاص نام ہیں وہ سب معرفہ ہیں۔ سیاروں کے نام، زمین، مریخ، مشتری، عطارد، زہرہ، سب جتنے بھی ہیں وہ معرفہ ہیں۔ دھاتوں کے نام معرفہ ہیں۔ جتنے انسانی نام ہیں، جتنے بھی انسانی نام ہیں، مذکر نام ہیں وہ بھی معرفہ، اور مؤنث نام ہیں تو وہ بھی معرفہ۔ اچھا یہاں بچے کبھی دفعہ کنفیوز ہو گئے، میں نے ان سے پوچھا علی، تو انہوں نے شاید سوچا کہ علی تو بہت سارے ہیں تو اس لیے شاید یہ کامن ہے، انہوں نے کہہ دیا۔ اب اس کا فارمولا یوں سمجھیے کہ دیکھیں لڑکا تو آپ ہر لڑکے کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ارد گرد جتنے بھی کوئی لڑکا کی کیٹیگری میں آئیں گے تو ہم اسے لڑکا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن علی تو ہر لڑکے کو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ نام جو ہے، پھر چاہے نام جو ہے گڈو، پپو، بلو، ایسا ہی کیوں نہ ہو، سب معرفہ ہے۔ دریاؤں کے نام، سیاروں کے نام ہو گئے، اور جتنی بھی دنیا میں اہم کتابیں ہیں، جتنی کتاب نام رکھ دیتے ہیں، ملکوں کے نام، شہروں کے نام، سارے انسانی نام، تو بتائیے کتنی بڑی وسعت آ جاتی ہے ہمارے معرفہ میں۔ تو اس لیے کوئی کنفیوز ہونا ہی نہیں ہے آپ نے کہ کوئی آپ سے زمرد پوچھ لے تو آپ بتا دیجئے یہ اس میں معرفہ ہے، کوئی کہے دریائے دجلہ معرفہ ہے، کوئی کہے جناب عطارد سیارے کا نام معرفہ ہے، کوئی پوچھے جناب رضیہ اور جناب کوثر اور علی اور مراد اور زاہد، عابد، سب معرفہ ہے۔ امید ہے کہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو اچھی طرح، ٹھیک ہے۔ چھوٹی چھوٹی رکھنی ہے میں نے تاکہ میرے بیٹے ساتھ ساتھ اس کو یاد کرتے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔